آمنہ صبح فجر سے پہلے اٹھ جاتی، تہجد پڑھتی، لمبی دعائیں کرتی، قرآن کی تلاوت کرتی اور پھر فجر کے بعد دیر تک تسبیح کرتی۔ لوگ اسے بہت دینی عورت کے نام سے جانتے تھے۔ اس کی زندگی کا ہر پہلو دین کے گرد گھومتا تھا۔ کم از کم دیکھنے والوں کو تو ایسا ہی لگتا تھا۔ وہ ہمیشہ لمبا عبایا پہنتی، حجاب بالکل پرفیکٹ ہوتا، اس کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی، ہر ہفتے درس قرآن میں جاتی اور ہر بات میں دین کا حوالہ دیتی تھی۔ لوگ اس کی مثال دیتے تھے، دیکھو آمنہ کو کتنی نیک ہے، اللہ نے اسے بہت ہدایت دی ہے، اس جیسی عورتیں آج کل کہاں ملتی ہیں۔ آمنہ جب یہ سنتی تو دل میں سوچتی، میں واقعی سب سے بہتر اور نیک ہوں۔ آمنہ کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ عبادت نہیں کرتی تھی، مسئلہ یہ تھا کہ اسے اپنی عبادت پر ناز ہو گیا تھا۔ وہ جب مسجد کے درس میں بیٹھتی تو اس کی نظر ہمیشہ دوسری عورتوں پر ہوتی۔ اس کا دوپٹہ تو بس اوکیزنلی ہی سر پر ہوتا ہے۔ یہ نماز کتنی جلدی میں پڑھتی ہے، یہ تو صرف رمضان کی ہی مسلمان لگتی ہے۔ اس کا دل ہر وقت دوسروں کا محاسبہ کرتا رہتا، لیکن اپنا محاسبہ کرنا اسے ضروری نہیں لگتا تھا۔ وہ اکثر کہتی تھی، آج کل لوگوں کو ہدایت کی بہت ضرورت ہے، لیکن اس کا اصل مطلب ہوتا، مجھے ہدایت کی ضرورت نہیں، میں تو نیک اور پرہیزگار ہوں۔ آمنہ کی زبان پر دین تو ہوتا تھا، لیکن الفاظ میں نرمی نہیں ہوتی تھی۔ اگر کوئی لڑکی میک اپ کرتی تو وہ کہتی، یہ سب فتنہ ہے، آخرت بھول چکی ہو کیا؟ اگر کوئی عورت لوز حجاب کرتی تو آمنہ کہتی، ان کو تو جہنم کا خوف ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی نماز میں سست ہوتی تو آمنہ کہتی، ان کا ایمان بہت کمزور ہے۔ وہ یہ بھول جاتی تھی کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور کسی کے دل کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اپنی پاکی کا دعویٰ نہ کرو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون متقی ہے۔ مگر آمنہ نے تو جیسے اس آیت کو کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ آمنہ کا سب سے بڑا فتنہ یہ تھا کہ وہ اپنی آنکھوں میں بہت بڑی نیک اور پرہیزگار عورت تھی۔ وہ سوچتی تھی، میری نماز تو کبھی قضا نہیں ہوتی، میری نیت تو ہمیشہ صاف ہوتی ہے، میں ان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوں۔ اسے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ تکبر عبادت کو زہر بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس شخص کے دل میں رتی بھر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مگر آمنہ تکبر کو صرف کپڑوں، پیسوں اور شان و شوکت سے جوڑتی تھی۔ اسے یہ خیال ہی نہیں آتا تھا کہ دین کا تکبر سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ آمنہ کا مشورہ دینے کا طریقہ بھی عجیب تھا، اس میں نرمی نہیں صرف حکم ہوتا تھا، تمہیں ایسا کرنا چاہیے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ لوگ اس سے دور ہونے لگے، اس کی باتوں سے لوگ بہتر نہیں بلکہ خود کو حقیر اور گناہ گار محسوس کرتے تھے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ مگر آمنہ کی نصیحت میں حکمت کم اور خود کو بہتر ثابت کرنے کا جذبہ زیادہ ہوتا تھا۔ ایک رات آمنہ ایک اسلامک لیکچر سن رہی تھی۔ ایک اسکالر کہہ رہے تھے، ابلیس نے بھی بہت عبادت کی تھی، فرشتوں کے درمیان رہتا تھا، لیکن جب اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہی جملہ آمنہ کے عمل سے بھی جھلکتا تھا، اگرچہ زبان سے نہیں کہتی تھی۔ ایک دن آمنہ مسجد کے درس میں گئی، بیان کا موضوع تھا تکبر اور خوف خاتمہ۔ عالم نے کہا، سب سے زیادہ خطرناک گناہ وہ ہے جو عبادت کے ساتھ چپک جائے، اور وہ گناہ ہے تکبر۔ پھر انہوں نے ابلیس کا واقعہ سنایا کہ کیسے وہ عبادت گزار تھا، لیکن ایک سجدہ اس کی پوری زندگی کی عبادت پر بھاری پڑ گیا۔ پھر عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی، اللہ تمہاری صورت اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ آمنہ کا دل کانپ گیا۔ اس رات وہ دیر تک سوچتی رہی۔ اسے یاد آیا کہ وہ کتنی بار لوگوں کو جج کرتی ہے، کتنی بار کسی کے ظاہری عمل سے اس کا ایمان ناپتی ہے۔ اسے یہ حدیث یاد آئی، ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ظاہر میں جنتیوں جیسا اعمال کرتا رہے لیکن اس کا خاتمہ جہنمیوں جیسا ہو۔ آمنہ ڈر گئی۔ آمنہ نے پہلی بار اپنے رب کے سامنے یہ دعا کی، یا اللہ، اگر میرے دل میں ذرا سا بھی تکبر ہے تو اسے نکال دے۔ وہ رونے لگی۔ آج پہلی بار اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ آمنہ سمجھ چکی تھی کہ اصل دین صرف نماز اور پردہ نہیں بلکہ انکساری، نرمی اور خوف رب ہے۔
آمنہ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دین پر چلنا ایک نعمت ہے، لیکن اس پر گھمنڈ کرنا فتنہ ہے۔ ابلیس بھی عبادت گزار تھا، لیکن تکبر نے اسے برباد کر دیا۔ کسی کے دل کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ ہدایت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے نہیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنی عبادت پر فخر کرنے سے بچا اور ہمیں وہ بندہ بنا جو خود کو ہمیشہ محتاج سمجھے۔ ہم سب کو تکبر سے بچا اور انکساری عطا فرما۔ آمین۔